جتنا وہ اس کا بوجھ برداشت کر سکے. میں کچھ باتیں میں پڑھتا ہوں تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یار ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کن لوگوں کے پاس تھا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے نا کرائے پہ گھوڑا لیا تھا. اب یہ بھی بات ہے, یہ بھی کرنی پڑے گی چونکہ میرے معاشرے کا مسئلہ ہے. تو رینٹ پہ جو گاڑی لیتے ہیں نا, کئی دفعہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے, تو میں تجربات حاصل کرتا رہتا ہوں, زندگی میں انسان سیکھتا ہے. تو میرے پاس ایک آدمی بڑی غلط گاڑی لے کے گزرا, تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ یہ کہیں لگ جائے گا. کہنے لگا اس کی اپنی نہیں, اس نے کرائے پہ لی ہوئی ہے. اس کی اپنی ہوتی تو اس طرح سے ڈرائیو, یہ اس نے کرائے پہ لی ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے اس کا فلسفہ سمجھاؤ یہ کیا ہے. کہنے لگے یہ ہینڈ اوور کار لیتے ہیں کرائے پہ, تو یہ لی ہی اس لیے جاتی ہے کہ یہ توڑ کے واپس کریں گے, تو رکھنے والوں نے بھی وہ رکھی ہوتی ہے کہ جو بالکل نکارہ اور ناکام ہوتی. یہ معیار ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ, اس زمانے میں لوگ یہ کام کرتے تھے, کرائے پہ سواری لیتے تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے کرائے پہ گھوڑا لیا کہ مجھے فلاں سفر پہ جانا ہے تو گھوڑا کرائے پہ دے دو. اس نے کہا جی کس کس نے جانا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے میرا وجود دیکھ لے, میں نہیں جانا ہے. کرایہ طے ہو گیا, آدمی نے گھوڑا اس سے لے لیا. جب آپ جانے لگے تو ایک آدمی رستے میں ملا, کہنے لگا حضور کوفے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. کہنے لگا یہ میرا خط بھی لے جائیے گا, یہ میرا خط ہے. کتنا وزن ہوتا ہے خط کا؟ یہ میرا خط ہے, فلاں آدمی کو دیجیے گا. تو آپ فرمانے لگے تو میرے ساتھ واپس چل گھوڑے کے مالک کے پاس, اگر وہ اجازت دے گا یہ سفر گھوڑے پہ زیادہ رکھنے کا تو میں رکھوں گا, اور اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو میں نہیں رکھوں گا. تو وہ آدمی کہنے لگا حضور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کیوں خیال رکھتے ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے اس لیے کہ میں رحمت للعالمین نبی کا ماننے والا ہوں. میرے رسول پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے, تو میں اتنا بھی ظلم جانور پر کر سکتا؟ میں پہلے اجازت لوں گا اس کے مالک سے, اس کے بعد پھر میں آگے جاؤں گا. تیسری بات, نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ جب تم جانور کا دودھ دھویا کرو نا تو سارا نہ دھویا کرو, اس کے بچے کے لیے بھی چھوڑو. اور حضور نے فرمایا کہ اگر کسی جانور کو تکلیف ہو تو تھنوں سے سارا دودھ نہ نکالو, بلکہ کچھ اس کے تھنوں میں چھوڑ. اگر کسی جانور کو تکلیف ہو, کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو تکلیف ہوتی ہے, سارا دودھ بالکل نچوڑ کے نکال لیا جائے تو انہیں تکلیف ہوتی. فرمایا اگر تکلیف ہو تو پھر سارا دودھ نہ نکالو, کچھ چھوڑ بھی دو, اس کے بچے کے لیے بھی کچھ چھوڑو. فرمایا جب اسے ذبح کرنے لگو تو چھری تیز لاؤ, تیز. ایک شخص ناکام سی چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرنے لگے تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تو اسے 2 موتیں دینا چاہتا ہے, 2 دفعہ مارنا چاہتا ہے اس بیچارے کو. فرمایا اس طرح نہ کر, ایک تو چھری تیز کر اور دوسرا اس کی نظروں کے سامنے نہ کر, سائیڈ پہ لے جا اور اس تیز دھار کے ساتھ اسے ذبح کر کے اسے کم سے کم تکلیف ہو, کم سے کم اسے درد ہو. ہمارے ہاں عید کے موقع پر کسائی کو بڑی جلدی ہوتی ہے, جانور ابھی پورا ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا کہ فٹافٹ وہ کھال اتارنی شروع کر دیتے ہیں. یہ اذیت ہے, یہ تکلیف ہے, آپ آزمائش میں ڈال رہے ہیں. آپ اس سے کہیں, میں تو ریکویسٹ کر لیتا ہوں کبھی کبھی, میں کہتا ہوں یار تو چند پیسے زیادہ لے لینا, تجھے اگلے گھر جانے کی جلدی ہے, تجھے ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں تو آدھے گھنٹے کا ٹائم بھی بتاتا جا رہا ہے, لیکن ایسے نہ کر, یہ جانور ہے, اس میں اللہ نے جان رکھی ہے, اس کا خیال کر. نبی رحمت علیہ السلام نے ہمیں یہ باتیں بتلائی. فتاوی عالمگیری میں پڑھ رہا تھا, عجیب فتویٰ لکھا ہے. انہوں نے لکھا جو آدمی جانور کے دودھ دھوئے نا اس کے ناخن بڑے نہیں ہونے چاہیے. جانور کے جو تھن ہوتے ہیں وہ نازک ہوتے ہیں, تو جس کے ناخن بڑے ہوں گے. اور صاحب فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے کہ ہفتے کے بعد ناخن کاٹنا سنت ہے, لیکن جس نے جانوروں کا دودھ دھونا ہونا وہ ہفتے کا انتظار نہ کرے, وہ جلد ناخن کاٹ لے تاکہ جب دودھ دھوئے گا تو جانور کو تکلیف نہ ہو, وہ جلدی کاٹ لے. اور اس ترتیب سے صحیح کر کے ناخن کاٹے کہ وہ کٹے ہوئے ناخن بھی کہیں جانور کو تکلیف نہ دے. آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ کا اپنا اگر ناخن صحیح کٹا نہ ہو تو آپ کے سخت گوشت کو بھی تکلیف دیتا ہے, تو جانور کا تھن تو نرم ہوتا ہے. میرے رسول کریم, پڑھیے درود پاک, سارے پڑھیے صلی اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے علماء نے ہمیں یہ والا درس بھی ارشاد فرمایا. محدثین نے یہ مسئلہ بھی ہمیں بتایا کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے اس کو اذیت پہنچے. اگلی بات سنیں, بخاری مسلم میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اسے وہی کام لینا ہے, دوسرا کام نہیں لینا. جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا
گھوڑا، گدھا اور خچر کھانا اسلام میں ذبح کر کے کھانا اس لیے جائز نہیں رکھا گیا کہ یہ سواری کے جانور ہیں، تو جو سواری کے جانور ہوں گے انہیں ذبح کر کے کھایا نہیں جائے